السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کیریئر انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی مردان۔ آج جو ہم اپنا ایک کورس آن لائن سٹارٹ کرنے والے ہیں، اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں، وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے بارے میں۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ آج کل کی روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ اگر آپ لوگ کوئی اپنا کاروبار چلاتے ہیں، کوئی سا بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کاروبار، یا پھر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں آفس ورک میں، تو اس کے لیے آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیکھنی لازمی ہے۔ فرض کرے آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں تو اس فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گا۔ کس طرح ہیلپ کرے گا؟ وہ آپ کو اس طرح ہیلپ کرے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے اکاؤنٹس کو کس طرح ڈیل کروں گا، میں اپنے اکاؤنٹس کو کس طرح آگے لے آؤں گا، اور میں اپنے بزنس کو کس طرح آگے لاؤں گا۔ اگر آپ کسی آفس میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بیسک نالج آف اکاؤنٹنگ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹو پروموٹ یور سیلف، اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس سیشن میں ہم کیا کیا ٹیچ کریں گے، ہم کیا کیا سیکھیں گے، اور کس موضوعوں پر اور کس چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہمارے پاس بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، مطلب دو کیٹیگریز میں وہ ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں مینول اکاؤنٹنگ اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ۔ اب کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہمارے پاس بہت ہی مطلب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کل تو سارا زمانہ کمپیوٹر کا ہے، تو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہی پڑھانی چاہیے یا کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہی سیکھنی چاہیے، مینول اکاؤنٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو مینول اکاؤنٹنگ اصل میں کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے بیسکس ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کسی بھی سافٹ ویئر یا کسی بھی اپلیکیشن کو جو کہ اکاؤنٹنگ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو یوز کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہو تو آپ اس کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور اپنی رپورٹس یا پھر اپنی سٹیٹمنٹس آسان طریقے سے لے سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں، اس پورے سیشن میں ہم لوگ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مینول اکاؤنٹنگ سے سٹارٹ لیں گے کہ مینول اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد ہم کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کی طرف آئیں گے۔ تو اس ویڈیو کی یہ ہمارے پاس ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، جس میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے سیشن میں ہم لوگ کون کون سی چیزیں پڑھیں گے اور کس طرح ہم وہ لوگ آگے لے کے جائیں گے۔ تو مینول اکاؤنٹنگ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مینول اکاؤنٹنگ میں ہم اکاؤنٹنگ کے بیسکس پڑھیں گے، جس طرح کے ہمارے پاس ہے واٹ از اکاؤنٹنگ، مطلب اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرمینالوجیز آف اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کے ٹرمز کیا ہے، اکاؤنٹنگ کے کنسیپٹس کیا ہے، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ایک سبجیکٹ کے، ہر ایک آرگنائزیشن کے اپنے ہی کچھ رولز ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک سبجیکٹ کے اپنی ہی کچھ ٹرمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ بایولوجی کے اپنے ٹرمز ہیں، فزکس کے اپنے ٹرمز ہیں، تو اسی طرح اکاؤنٹنگ کے بھی اپنے ہی کچھ ٹرمز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو سمجھنے کے بعد ہم اکاؤنٹنگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ۔ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ، لیکن اصل میں ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے کیا چیز، اکاؤنٹنگ میں یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں اور اس کے رولز کیا کیا ہے، مطلب کس چیز کو ہم نے ڈیبٹ کرنا ہے، کس چیز کو ہم نے کریڈٹ کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اکاؤنٹنگ سائیکل۔ اکاؤنٹنگ سائیکل اصل میں پورا ایک پروسیس ہے، ایک میکانزم ہے کہ کس طرح ہم لوگ فرسٹ انٹری سے سٹارٹ کر کے ایٹ دا اینڈ اپنا فائنینشیل سٹیٹمنٹ نکالتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان چار چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنا کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ، چاہے وہ کوئی سا بھی سافٹ ویئر ہو، ہم اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ ایک بہت ہی بڑا کورس ہے،
لیکن یہ کچھ چیزیں ہم نے ان سے اٹھائی ہوئی ہے مینول اکاؤنٹنگ کا نام دے کر، تاکہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکے اور اس کو استعمال کر سکے۔ اچھا، اب مینول اکاؤنٹنگ کے بعد ہمارے پاس دوسری باری آتی ہے کہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کیا چیز ہے۔ تو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ وہ اکاؤنٹنگ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ تو کچھ جو موسٹ پاپولر سافٹ ویئرز ہے وہ یہی تین ہے، جس میں سے فرسٹ نمبر ہے پیچ ٹری، سیکنڈ نمبر ہے کوئک بک، اور تھرڈ نمبر ہے ٹیلی ای آر پی۔ اس کو ٹیلی ای آر پی ورژن 9 بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کمپنیز، کچھ آرگنائزیشنز اس طرح ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ہی ایک پرسنل اپلیکیشن اور پرسنل سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات آپ لوگوں کو ایڈ کرتا چلوں کہ پرسنل اپلیکیشن کسی بھی کمپنی کا بیسڈ ہوتا ہے انہی 3 اپلیکیشنز پہ۔ مطلب پرسنل اپلیکیشن کے جتنے بھی ٹرمز ہوتے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کی میکانزم ہوتی ہے، وہ انہی 3 سافٹ ویئر کے بیسکس سے ہی لی جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی کچھ ڈیٹیلز مینول اکاؤنٹنگ اور کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے بارے میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اس کورس میں مائی مسٹیک، کلک زیادہ ہو گیا تھا۔ اچھا، ہم اب آ جاتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے، مطلب اس پورے سیشن میں۔ اچھا، یہ بات اپنے ساتھ ذہن میں نوٹ کر لے کہ یہ سیشن بہت سی ویڈیوز پہ مشتمل ہوگا، کیونکہ بہت سے ڈیٹیلز کے ساتھ میں اس کو لا رہا ہوں۔ مطلب بالکل بیسک سے شروع کر کے کہ اگر آپ لوگوں نے میٹرک کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگ کچھ مطلب بیسک چیزیں سمجھ سکتے ہیں، فنڈامنٹلز سمجھ سکتے ہیں، آپ ریڈ کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس سافٹ ویئر سے یا پھر کوئی بھی سافٹ ویئر ہو یا پھر کوئی بھی اپلیکیشن ہو، آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے اور آپ اس کورس سے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا ٹیچ کریں گے۔ ہمارا جو کورس کنٹینٹس ہے، جو بیسک کورس کنٹینٹس ہے، جو اس سیشن پورے سیشن میں ہم آگے لے کے مطلب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم مینول اکاؤنٹنگ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سلائیڈز میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مینول اکاؤنٹنگ میں کیا کیا ہوتا ہے، مطلب واٹ از اکاؤنٹنگ، رولز آف اکاؤنٹنگ، ٹرمینالوجیز آف اکاؤنٹنگ، اور اکاؤنٹنگ سائیکل ہوتا ہے۔ پھر ہم ٹیلی ای آر پی جو سافٹ ویئر ہے اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو استعمال کریں گے، اور اس میں اکاؤنٹنگ کس طرح کیری آؤٹ ہوتا ہے وہ سب کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہم کوئک بک جو ہے وہ اپلیکیشن استعمال کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ پیچ ٹری میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ پیچ ٹری کافی مطلب اولڈ سافٹ ویئرز ہے، اور کوئک بک اور پیچ ٹری کی میکانزم آلموسٹ سیم ہے، مطلب اس میں اتنی چینجز نہیں ہے، اس کے ٹرمینالوجیز زیادہ تر سیم ہی ہے، تو اس لیے میں نے پیچ ٹری ایڈ نہیں کیا۔ اور آج کل جتنے بھی کنٹریز ہیں یا جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں تو بیسکلی انہی 2 سافٹ ویئرس کو فالو اپ کر رہے، تو اس لیے میں نے انہی 2 سافٹ ویئرس کے تھرو یہ کورس ڈیزائن کر لیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ ٹیلی ای آر پی جو ہے یہ ایک مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مڈ ایشیا کا سافٹ ویئر ہے اور یہاں کی ٹرمینالوجیز اس میں استعمال ہوتی ہے، اور کوئک بک جو ہے وہ ہمارے پاس جو برٹش امریکن ان کی ٹرمز ہوتی ہے، ان کی جو ٹرمینالوجیز ہے وہ استعمال اس میں ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پورے کورس میں، اس پورے سیشن میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ بی پیشنس، آرام کے ساتھ یہ آپ کورس اس کو کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پرووائڈ کر سکے گا۔ میں ایک ایک کر کے لیکچرز اپلوڈ کروں گا، ایک ایک کر کے مطلب سیگمنٹ کر کے میں اس لیکچرز کو اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، اور جو نیو لرنرز ہوتے ہیں جو کہ مطلب اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ
اس کو ریڈ کر کے اس کو سمجھ کے اور اس پہ پریکٹس کر کے آگے لے کے آئے. اس کے علاوہ جو ہماری مینول اکاؤنٹنگ کی جو فرسٹ ویڈیو ہے, جو فرسٹ لیکچر ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں. یہ تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اکاؤنٹنگ ہم کس طرح اس سبجیکٹ کو ٹیچ کریں گے اور کس طرح یہ پورا سیشن آگے جائے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کرے, چینل کو لائک کرے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ نیکسٹ ویڈیوز جو بھی لیسنز ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے. سو مچ. اور ہاں, لاسٹ میں فیس بک پیج جو ہمارا میں نے جو لنک ڈال دیا ہے ڈسکرپشن میں بھی میں نے ڈال دیا ہے, اس کو فالو اپ کر لے. آپ کی کوئی بھی کمنٹس ہو, سجیشنز ہو یا کوئی بھی بات ہو, آپ لوگ ہمارے ساتھ وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے کوشش کریں گے کہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے اور بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.